رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا اگر آپ تمام افراد آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک ماحول بن جائے مجلس کا، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائے۔ اللہم صلی علی بردیگر نعرے صلوات۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے اور یقیناً آپ تمام مومنین کے اذہان میں موجود ہے کہ جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے وہ زیارت جامع کبیرہ اور تجلیات امامت۔ مسلسل مختلف اعتبارات سے ہم آرائز پیش کرتے آ رہے ہیں۔ آج جس فقرے کی جانب اشارہ کرنا ہے بہت اہم فقرہ ہے اور جس کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ مولانا معرفت امام یعنی کیا؟ تو امام ہادی علیہ السلام آج جو ہے ایک دوسرے فقرے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی محل معرفت اللہ ومساکن برکت اللہ۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے جو فقرہ ہے اس میں جو اہم لفظ ہے وہ ہے معرفت اللہ، اور اس سے پہلے والا لفظ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس میں مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے حرموں میں سے کسی بھی حرم میں جاؤ تو اس طرح سلام پیش کرو، السلام علی محل معرفت اللہ، اہل بیت سلام ہو آپ پر کہ آپ کا مقام وہ مقام ہے کہ اگر کوئی خدا کی معرفت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں پر نظر آئے گی؟ وہ اہل بیت کے در پر نظر آئے گی، در آل محمد پر، یعنی جو معرفت کی جگہ ہے، جو معرفت کا مقام ہے، جو محل ہے، جو جائگہ ہے،
معرفت پروردگار کی. دیکھیے کون بیان کر رہا ہے یہ جملہ؟ یہ وہی شخصیت بیان کر رہی ہے جو خود اس درجے پر پہنچی ہے، تب جا کر راوی کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب ہمارے حرموں میں سے کسی حرم میں داخل ہونا تو کہنا السلام علی محل معرفت اللہ، کہ اے وہ آل محمد کہ جہاں پر معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ظاہر ہوتی ہے. اگر اس فقرے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور روایت کا میں سہارا لوں گا جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت روایت ہے. اگر اس روایت کو اس فقرے کے ساتھ مولا امام ہادی کے ملایا جائے تو یقیناً ویسے وہ جملہ مکمل ہے اپنی ذات کے اندر، لیکن اور آپ تک ایک بات پہنچ جائے گی واضح طور پر. یہ ذہن میں رکھیے گا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ السلام علی محل معرفت اللہ، یعنی جو معرفت خدا کی جگہ ہے، آل محمد کا مقام یہ مقام ہے. اب اس حدیث کو سنیے آپ. چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند اللہ ومنزلتنا من لما احتملتم. امام فرماتے ہیں اگر ہمیں اذن ہوتا خدا کی جانب سے، اگر ہمیں اجازت مل جاتی خدا کی جانب سے کہ ہم اپنے وہ مقامات تمہارے سامنے پیش کریں جو ہمارے مقامات خدا کے نزدیک ہیں، عند اللہیت ہے، لما احتملتم، تم میں طاقت نہیں تھی اس کو برداشت کرنے کی، تم اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. اگر ہمیں اجازت ہوتی تو ہم تمام کمالات، تمام خصوصیات، تمام جو چیزیں ہیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ہم بیان کر دیتے. اب راوی جو سامنے موجود تھا، راوی نے سمجھا کہ مولا علم کی بات کر رہے ہیں، تو روایت کے جملے یہ ہیں، راوی نے کہا مولا فقال العلم، کہ آپ علم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا علم اس مقام پر موجود ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر اس علم کو ہم بیان کر دیتے تو تم میں طاقت نہیں تھی. بہت توجہ کیجئے گا. اس کے بعد مولانا نے کہا العلم ایسر من ذالک، علم تو اس سے کم ترین درجے کا نام ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ مولا پھر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب ذرا دیکھیے گا السلام علی محل معرفت اللہ کا مقصد کیا ہے. ذرا دیکھیے گا کہ معرفت پروردگار جس جگہ پر امام ہادی کے قول کے مطابق مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقام کیا ہے اس معرفت اللہ کا کہ جہاں پر یہ معرفت اللہ ظاہر ہو رہی ہے. کہ ہم علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، العلم ایسر من ذالک، علم تو اس سے کم ترین درجے کا نام ہے. تو مولا پھر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ان الامام وقر لمشیت اللہ عز وجل، تاکہ امام جو ہے وہ وقر پروردگار ہوتا ہے. وقر کا معنی لغت میں جا کر آپ دیکھیے گا، ڈکشنری میں جا کر دیکھیے گا وقر کا معنی کیا ہے. وقر کا معنی ہوتا ہے جب ایک پرندہ اپنا آشیانہ تیار کرتا ہے، گھونسلہ تیار کرتا ہے، اور جب وہ تیار کر کے جاتا ہے اپنے دانے پانی کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنے کھانے کے بندوبست کے لیے جب نکلتا ہے، جب پلٹ کر آتا ہے جس مسکن میں جگہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں وقر. امام فرما رہے ان الامام وقر لمشیت اللہ عز وجل. اب آپ سمجھے کہ امام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام بیان کر رہے ہیں کہ علم تو بہت کم ترین درجے کا نام ہے، امام کا سینہ اس قابل ہوتا ہے اگر خدا اپنے ارادے کو نازل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس میں اگر سخاوت ہوگی تو کہاں پر نازل کرے گا؟ قلب امام پر نازل کرے گا. اگر اپنے حلم کو نازل کرنا چاہے گا، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں، اگر خدا اپنے کمالات کو ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ ایک ہی قلب ہے جس کو قلب محمد کہتے ہیں، قلب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل. اب آپ سمجھے معرفت اللہ یعنی کیا؟ بھائی جس کے قلب پر خدا اپنا ارادہ اتار دے، یا یوں کہہ دوں جملہ بدل کر، بھائی جس کی مشیت خدا کی مشیت ہو،
امام اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر کوئی معرفت پروردگار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی معرفت خداوندی کو چاہتا ہے، تو اس کو کہاں پر رابطہ کرنا ہوگا؟ آل محمد کے دروازے پر آ کر جھکو، خضوع تام دکھاؤ، اس کے بعد تک تم خدا سے جا کر ملو گے. خضوع تام چاہیے. یہ ایسے امام نہیں بیان فرما رہے ہیں. السلام علی محل معرفت اللہ. ابھی تو دنیا اسی میں اٹکی ہوئی ہے کہ کیسے فرشتے ان کے گھر پر آیا کرتے تھے. میں نے کل عرض کیا تھا وہ مختلف الملائکہ. ابھی دنیا اس میں اٹکی ہوئی ہے. بھائی جو خدا کے ارادے کا مرکز ہو تو وہاں پر فرشتے اگر آ جائیں تو تعجب مت کیا کیجئے. مختلف الملائکہ تو بہت کم ترین درجہ ہے. خدا جب اپنا ارادہ اتار رہا ہے قلب امام کے اوپر، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ یہی معرفت ہوتی ہے. معرفت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوفہ چلے گئے، امام کا گھر دیکھے، امام کے گھر میں کتنے کمرے تھے، امام حسن کا کمرہ کون سا تھا، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. کہ جو چیز منسوب ہو جائے میرے مولا کے ساتھ، کسی بھی معصوم کے ساتھ، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بیان کرتا آ رہا ہوں، اہل بیت النبوہ کا معنی میں نے بیان کیا تھا. باطنی مقامات جو ہیں نبی اکرم کے، ان سے یہ آل محمد ملے ہوئے ہیں. ہمیں بھی اگر ملنا ہے تو مولا کے باطنی مقام سے جا کر ملنا ہے، تب جا کر معرفت مکمل ہوگی. معرفت یہ نہیں ہوتی ہے. سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے ظاہرین کا، کسی طریقے سے امام علی کا گھر دیکھ لے. امام علی جو نجف میں زری کے اندر موجود ہے، وہاں پر وقت ایکسپینڈ نہیں کرتے ہیں. بھائی سب سے اہم معرفت یہی ہے، اور یہ یقین کریں میسج ہے میری طرف سے، یہ جو آپ زیارت پر جاتے ہیں، چاہے 1.5 لاکھ دے کر جائیں، 2 لاکھ دے کر جائیں، معرفت یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں زیارت پر جاؤں، میں گنوں میری زیارتیں کتنی ہوئی ہیں. اطراف کی زیارتیں مکمل ہوئی نہیں ہوئی، میں نے تو 2 لاکھ دیے تھے، آیا وہ پیکج بن رہا نہیں بن رہا. عزیزان گرامی بہت کم معرفتی ہے یہ. ایک خاتون ہمیں ملی کاروان میں، واقعا کیا معرفت تھی اس خاتون کی. ان کو سلام پیش کیا میں نے، اطراف کی زیارت پر جا رہے تھے، مشہد میں موجود تھے، کہ بھائی آپ نیشاپور جائیں گی. بہت ہی سن رسیدہ خاتون تھی. واقعا بعض دفعہ جو بزرگ افراد ہیں وہ معرفت بھری بات کر دیتے ہیں، دنگ رہ جاتا ہے انسان. کہ اب چلیں گی؟ اب میرا مولا پورا یہاں پر موجود ہے زری کے اندر، میں مولا کے قدموں کے پاس جاؤں؟ یہ معرفت ہے. عزیزان گرامی جب آپ وہاں پر جائیں زیارت پر، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اطراف کی زیارتیں آپ خود چلے جائیں، اپنے طور سے چلے جائیں. 6 گھنٹے آپ کو اطراف کی زیارت میں لگ جاتے ہیں. جس امام کے پاس آپ آئے ہیں اس کے پاس تو بیٹھتے تک نہیں ہیں، اس کے پاس تو ہم وقت ہی نہیں گزارتے ہیں. امام رضا کی زیارت کو میں گیا، نجف اشرف گیا، مولا امیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اطراف کی زیارت پر جاؤں نہ جاؤں. امام کے پاس بیٹھ کر وقت گزاریے. عزیزان گرامی کیونکہ یہ السلام علی محل معرفت اللہ کا مرکز ہے، محور ہے. اور معرفت حقیقی ہوتی کیا ہے؟ معرفت حقیقی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مولا امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا. مولا سے جب سوال کیا کہ مولا ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت یعنی کیا؟ میرے مولا 5ویں امام نے بیان فرمایا لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف اللہ ورسولہ وامام کلہم. اور فرمایا آپ نے اب بہترین معرفت یہ ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کرو. والائمۃ کلہم، اول سے آخر تک یعنی امام علی سے لے کر 12ویں سرکار تک ہر ایک امام کی معرفت حاصل کرو. یہی خدا کی معرفت ہے. اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں، یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے کہ صرف ان کی موالات کافی نہیں ہے، مودت کافی نہیں ہے. جب تک علی ابن ابی طالب کے دشمن پر تبرہ نہ کر دو معرفت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. اصل رزق جو ہے
وہ زیارت عاشورہ نے کیا بیان فرمایا آپ کو؟ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اس کو رزق شمار کیا ہے۔ جو لوگ احتیاط سے کام لیتے ہیں، تولّا کرو تبرہ مت کرو، تبرہ ہم وہ والا کون سا کر رہے ہیں؟ گالی گلوچ والا تبرہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتا ہے اس کو اپنا مانتے بھی نہیں ہیں۔ تبرہ وہ کرو جو معصومین نے تمہیں منشور دیا ہے۔ لعنت پروردگار دشمنان آل محمد پر سب سے بڑا تبرہ ہے۔ جہاں علی کی محبت آپ کے دل میں ہے، امام فرماتے ہیں یہ تبرہ مکمل ہی نہیں ہوتا، یہ ولایت یا معرفت پروردگار مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہماری محبت تمہارے قلوب میں موجود ہے، ہماری ولایت اگر تمہارے دلوں میں ہے، اگر ہماری امامت کو مانتے ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار بھی کرنا ہوگا اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اللہم صلی علی۔ یہ رزق ہے، رزق صرف مادی نہیں ہوا کرتا، مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے۔ زیارت عاشورہ بیان کر رہی ہے رزق ہے، خدا سے مانگو۔ رزق معنوی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ رزق معنوی کیا بنتا ہے؟ تولا کے ساتھ جب تبرہ ہو، براءت دشمنوں سے ہو۔ تو عزیزان گرامی، معرفت پروردگار یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو اگر کوئی مانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے علی کی نفرت کرتا ہے، تو یہ بہترین معرفت پروردگار عالم کی۔ اور علی کی ولایت بہت اہم ہے۔ اسی ولایت کے ذریعے سے جتنے انبیاء ہیں ان کو مقامات ملے ہیں، جتنے اولو العزم انبیاء ہیں، جنہوں نے جتنی علی کی ولایت کو مانا ہے، اتنا بڑا مقام خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے اولو العزم انبیاء جو آپ کو ملتے ہیں، 5 اولو العزم انبیاء ہے، جتنی جن کی ولایت تھی علی کی نسبت، جیسا جس نے علی کی ولایت کو مانا ویسے ہی مقام عطا کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ آسمانوں میں بھی یہ جو عرش اعظم کو خدا نے بنایا ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ جو عرش اعظم کا لقب دیا آسمان میں سے ایک آسمان کو، سب سے پہلے علی کی ولایت کا اس نے اقرار کیا، تو اس کو عرش اعظم بنا دیا۔ فرشتوں میں جس فرشتے نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر علی کی ولایت کا اقرار کیا، جتنی شدت کے ساتھ، اسے سردار ملائکہ بنا دیا۔ حتیٰ کہ زمینوں میں بھی 7 زمینیں ہیں، تحت الثری ہر زمین کا نام نہیں ہے، اور ذرا اوپر بھی آ کر دیکھیں تو سب سے افضل زمین کعبۃ اللہ ہے۔ یہ کیوں بن رہی ہے؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس جملے کو آپ محفوظ کریں، علی کی ولایت، دیکھیے معرفت پروردگار اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کے علاوہ معرفت خدا حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پہلے اپنے قلب کو تو پاکیزہ کیجئے۔ علی کی ولایت آ گئی، ساتھ میں علی کے دشمنوں سے براءت بھی آ گئی ہے، اب انسان کا قلب اس قابل بنا ہے کہ معرفت خدا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک آیت سنی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی بھی شے دنیا میں نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں جا کر آپ دیکھیے، جب میرے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب راوی آیا، کہا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جو خداوند متعال قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے دنیا میں نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میرے مولا نے کہا تم یہ تصور مت کرنا کہ خدا کی تسبیح صرف لا الہ الا اللہ ہے۔
امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو شے کرتی ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہتی ہے، اور یہ تسبیح مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ علی ولی اللہ کا اضافہ نہ ہو جائے. یا اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی، بہت بڑی روایت ہے جس میں مولا نے یہ پیش کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت خدا نے ہر چیز پر پیش کی ہے، اور آخر میں جا کر مولا سورہ واقعہ کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون. امام فرماتے ہیں ہر شے نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، کہ پتھر ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر شے جو دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شے نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں مولا نے سمجھا دیا ہے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے اس کو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، اس کے بعد وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. معرفت پروردگار امامت علی ابن ابی طالب کے بغیر، امامت معصومین علیہ السلام کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی ہے. ہر چیز کی جڑ جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے. عزیزان گرامی، ہمارے ہاں جو مکس کیا جاتا ہے، دیکھیے ولایت علی ابن ابی طالب کو مستحب نماز کی طرح مت لیا کیجئے، نافلہ نماز کی طرح نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب واجب نماز کی طرح ہے. بھائی جس طرح آپ پر واجب نماز کو فرض کیا گیا ہے، اگر ایک دن کسی نے نماز تہجد نہ پڑھی ہو، کوئی نافلہ نماز نہ پڑھی ہو، اگر محشر میں وارد ہوگا، مجھے بتائیے خدا سوال کرے گا تم نے بتاؤ نافلہ نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ پروردگار مستحب تھی، تو نے اختیار دیا تھا، پڑھ لیتا ثواب مل جاتا، نہیں پڑھا تو گناہ کوئی نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. تو بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا معاملہ مستحب کی طرح نہیں ہے، بلکہ نماز فجر، نماز ظہر و عصر، نماز مغرب و عشاء کی طرح واجب ہے، کوئی آپشنل نہیں ہے. یہ واجب ہے آپ کے اوپر. اگر محشر میں وارد ہوں گے خدا آپ سے سوال کرے گا بتاؤ علی کی ولایت کی کیوں نہیں مانا تھا؟ واجب نماز کی طرح ہے. اور یہی وجہ ہے جب پیغمبر غدیر میں گئے آیہ بلغ نازل ہوئی ہے تو وہاں پر مجھے بتائیے جو تفاسیر ملتی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اے حبیب پہنچا دیجئے، نماز جو آپ کے اوپر نازل ہو گئی تھی اس کو پہنچا دیجئے. یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ ہر چیز کی جڑ جو ہے وہ پیغام ولایت جو آپ کے اوپر نازل ہو چکا تھا اس کو پہنچا دیجئے. یہ صرف اہمیت ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ چیز ہے، یہ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معرفت خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اور معرفت جو ہے دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا حس کرنے والی شے ہے. معرفت صرف لقلقے زبانی نہیں ہے. معرفت ہمارے علماء کی آپ معرفت کو جا کر دیکھیے. آپ ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا علامہ طباطبائی کے حوالے سے، واقعاً معرفت ان کے اندر موجود تھی، وجود میں معرفت آل محمد کی. کیا خدمت نہیں کی اس بندے خدا نے؟ تفسیر المیزان اس نے لکھی، ریاضتیں اس بندے نے کی، کیا نہیں کیا؟ پوری زندگی صرف کر دی ہے. عارف یہ تھے، فلسفی دان یہ تھے، منطق دان یہ تھے، مفسر یہ تھے، فقیہ یہ تھے. کیا کیا القابات آپ کی خدمت بیان کروں. اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود علامہ طباطبائی اس مقام پر ہونے کے باوجود ایک مرتبہ ایک مجلس میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مرثیہ خواں مرثیہ پڑھ رہا ہے. یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں ہمارے برادران مومنین یہاں پر لڑکے آ کر جوان آ کر، بہت بڑی عبادت ہے. ایک شعر اگر کوئی آل محمد کی مدح میں اپنی زبان سے جاری کر دے تو ایک گھر جنت میں بنا لیتا ہے. یہ گئے مجلس میں، علامہ طباطبائی دیکھا ایک مرثیہ خواں مرثیاں پڑھ رہا ہے.
جب مرثیہ اس نے پڑھ لیا، معرفت کو سلام کیجیے گا اس فقی کی، جا کر کہتے ہیں کہ ایک چیز میں تم سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو میں نے تفسیر المیزان کو بھی لکھا، ریاضتیں کی، یہ میں نے کام کیے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے انجام دی اس کا ثواب جو مجھے ملے گا وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس ایک مرثیے کا ثواب تم مجھے عطا کر دو. میں نے عرض کیا معرفت حس کرنے والی شے ہے، معرفت سن کے نہیں آتی ہے. اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، دیکھیے معرفت کتابوں میں لکھے ہوئی سطروں کا نام نہیں ہے، معرفت حس کرنے والی شے ہے. انہوں نے صرف پڑھا نہیں تھا بلکہ جو پڑھا تھا اپنے اوپر بھی اتارا تھا، تب جا کے یہ معرفت آتی ہے. اگر انسان عملی طور پر جو پڑھتا ہے اس کو اپنے وجود پر طاری کرتا ہے، تب جا کر علامہ طباطبائی بنتے ہیں، یا علی قاری طباطبائی بنتے ہیں، یا مراشی نجفی بنا جاتا ہے. علامہ مراشی نجفی معرفت میں عرض کر رہا ہوں آل محمد کی معرفت حس کرنے والی شے ہے. یعنی انسان جتنا حس کرے گا، محسوس کرے گا، فیل کرے گا، اتنا ہی وہ آل محمد سے نزدیک ہوگا، اور آل محمد ہی وہ دروازہ ہے آپ کو خدا تک پہنچائیں گے. پھر آگے مراشی معرفت تو دیکھیے آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ہم سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، کوئی حس تو کرے. آگے مراشی کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیتوں میں لکھا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے تابوت کو جب تم دفنانے کے لیے قبرستان لے کر جاؤ تو پہلے تلاش کرنا کہ ایسا مقام مل جائے کہ جہاں پر مجلس سے سید الشہداء برپا ہو رہی ہو. کیا کرنا؟ یعنی وہاں پر میرے تابوت کو لے کر جانا، میرا امامہ جو ہے اس کو کھولنا، اس کا ایک سرا میرے تابوت سے باندھنا اور اس کا دوسرا سرا منبر حسینی سے باندھ دینا، کہ یہی میری شفاعت کے لیے کافی ہوگا. اور نہ صرف یہ، دیکھیے معرفت حس کرنے والی شے ہے، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا. وہ جو رومال یوز کرتے تھے جس میں سید الشہداء پر وہ گریہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس کے ساتھ ایک چیز اور ملتی ہے، جس سجادے پر جانماز پر میں نے 40 سال نماز شب کو پڑھا ہے، ان دونوں چیزوں کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا میری شفاعت کے لیے کافی ہوگی. مجھے بتائیے یہ معرفت ہوتی ہے یا یہ معرفت ہوتی ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھ لیا، یہاں پر عربی متن آ کر میں پڑھ رہا ہوں، واہ کیا علم ہے؟ یہ معرفت نہیں ہوتی ہے. یہ ایسے ہی مولا امام ہادی نہیں بیان فرما رہا ہے السلام علی محل معرفت اللہ. آل محمد کی معرفت حس کرنے والی شے ہے، اور جب یہ معرفت کوئی حس کر لیتا ہے تو پھر مقام یہ پیدا ہو جاتا ہے. واقعات ملتے ہیں، آگا ہدجی، حکیم ہدجی کا ایک واقعہ ملتا ہے. حکیم بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے. میں نے عرض کیا کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، معرفت کتابوں سے پڑھ کر نہیں آتی ہے، حس کرنے سے معرفت آتی ہے. آگا ہدجی واقعہ معروف ہے، کہتے ہیں کہ یہ جب اپنا درس دیتے تھے تو درس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ موت جو ہے وہ فقط اور فقط غیر اختیاری ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی ایک شخص کو اپنی موت پر اختیار نہیں ہے. ان کا یہ مدعا تھا. اب ایک عام شخص نے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، اس نے سنا جب ان کا مدعا تو اب آ گیا. وہ علم کا میدان تو کھلا ہوا ہے نا، کوئی بھی آ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے. مولانا آپ نے یہ بات جو کہی ہے یہ فلاں بات سے ٹکرا رہی ہے. جا کر آیا، آگا ہدجی اپنے روم میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے. دروازہ نوک کیا، کہا کون؟ کا فلاں. کا اندر آ جاؤ. کیا کام ہے؟ کہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا میں نے مدعا سنا تھا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ موت فقط غیر اختیاری ہے، اختیاری موت ممکن ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا معرفت حس کرنے والی شے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے معرفت سن کے آ جائے آپ کو. اندر بیٹھا آ کر کہنے لگا کہ آپ کا مدعا یہ ہے. کہا بالکل ہے. کہا کہ کیسے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے مطابق موت غیر اختیاری ہے فقط. اب یہ عام بندہ نہ آیت اللہ ہے، نہ مولانا ہے، نہ مجتہد ہے، نہ کسی حوضے کو اس نے دیکھا ہے، نہ نجف کا حوضہ، نہ کا حوضہ. کہا کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا موت اختیاری بھی موجود ہے. توجہ کیجئے گا. کہا کہ دکھاؤ.
کہا کہ بس دیکھیں مجھے آپ. سیدھا لیٹا, قبلہ رخ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس نے اپنی زبان سے جاری کیا. اس کی موت جو ہے واقع ہو گئی, اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو گئی. اب یہ ہلا رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ اپنے طلاب کو بلایا, اسٹوڈنٹس کو بلایا, بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے, تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو. ابھی یہ کہاں تھا, اس نے فوراً بسم اللہ کہا, وہ کھڑا ہو گیا. ابھی حکیم ہیدر جی دیکھ کے پریشان ہو گئے. ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی ہے. اس نے یہ کہا کہ آغا صاحب واقعاً آپ قابل احترام ہیں, آپ آیت اللہ ہیں, کہ ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوا کرتی ہے, کچھ چیزیں ریاضتوں سے وابستہ ہوتی ہیں. کتنے واقعات ملتے ہیں معرفت کے, کتنے زیادہ واقعات ہیں. وہ شخص جو کوفے میں جا رہا تھا, اس نے اپنے بچے کو پکڑ لیا, کہ بھائی تم نے کیسے کیا, یہ ہوا میں بچہ ہے, گر رہا اوپر سے, ہوا میں روکا اس کو, کہا تم نے کیسے کر دیا. بچے کو سب بھول گئے, اس کے پیچھے پیچھے بھاگے, تاکہ پوری زندگی میں نے خدا کی مانی, آج میں نے ایک مرتبہ خدا سے کہا تو آج خدا نے میری مان لی. عزیزان گرامی, معرفت یہ ہوا کرتی ہے. السلام علی محل معرفت اللہ, سلام آپ پر ہے کہ جو خدا کی معرفت کا محل ہے, خدا کی معرفت کی جگہ ہے. اگر کوئی معرفت چاہتا ہے تو اپنے قلب کو متصل کرنا ہوگا قلب امام کے ساتھ. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی پھر معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اور روایت ملتی ہے قلب مومن امام کے ساتھ ایسے متصل ہوتا ہے. روایت کے جملے کیا ہیں؟ ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح اللہ من اتصال شعاع الشمس بها. بڑی گہری روایت ہے یہ. مولا فرماتے ہیں روح مومن روح پروردگار کے ساتھ بہت شدید طریقے سے متصل ہوا کرتی ہے. روح اللہ سے مراد کیا ہے؟ روح اللہ سے مراد روایات میں ملتا ہے امام معصوم کا وجود ہے. قلب مومن, مومن کی روح معصوم کے ساتھ ایسے ملتی ہے, اتنی شدت اس کے ساتھ ہوتی ہے جتنی شدت سورج کی شعاؤں کی سورج کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ متصل ہو گیا قلب مومن امیر المومنین کے ساتھ, اس کے بعد وہ کمالات جو آئیں گے وہ ایسے کمالات ہیں کہ واقعہ پھر مزہ آئے گا. معرفت ہوتی کیا ہے, پھر اس جملے کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. دیکھیے معرفت اگر آ گئی تو پھر یہ زیارت جامعہ پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا, لطف ہی کچھ اور ہوگا. اللہم عزیزان گرامی, اگر اس معرفت کو آپ نے سمجھنا ہے تو خود علی ابن ابی طالب کی زبان سے اگر سمجھے تو معرفت اور سمجھ میں آئے گی. جو خطبہ دیا میرے مولا نے توحید کے اوپر, ایک عجیب معرفت ہے یہ. وہ علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے جب تک قلبی آنکھوں سے خدا کا مشاہدہ نہ کر لے. اب یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے نہج البلاغہ میں جب اپنے خدا کی تعریف کرنے پر آتا ہے تو اس طرح تعریف کرتا ہے, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. توجہ کیجئے اس ایک جملے پر, کہ تمام حمد ہیں اس پروردگار کے لیے جس کی مدحت تک, جس کی کن ہے معرفت تک کوئی بھی مد کرنے والا پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. مولا ابھی تو دنیا آپ کی کنہ معرفت تک نہیں پہنچی ہے تو خدا کی معرفت تک کیا پہنچے گی. ابھی تو علی ابن ابی طالب کی معرفت ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا وہ جملہ جو حدیث نورانیت میں موجود ہے, یہ معرفت جو مولا بیان فرما رہے ہیں, کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کہ معرفت اللہ معرفتی و معرفت بن نورانی معرفت اللہ, تاکہ میری معرفت جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے, اور جس نے میری نورانی معرفت کو حاصل کر لیا وہ خدا کی معرفت تک پہنچ گیا. اب وہ علی ابن ابی طالب جو خدا کی معرفت سے ملا ہوا ہے, اب یہاں پر دو گانے کی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر, ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذات پروردگار الگ ہے, علی کی ذات الگ ہے, علی بندہ ہے,
وہ معبود ہے. اب معرفت ایک ہے دونوں کی، چاہے خدا کی معرفت چاہے علی ابن ابی طالب کی معرفت. خود حدیث نورانیت میں مولا بیان فرما رہے ہیں میری معرفت اللہ کی معرفت کے برابر ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت کے برابر ہے. اب یہاں پر دو گانے کی نہیں ہے کہ علی کی معرفت اللہ کی معرفت سے جدا ہو گئی ہے. بھائی جب ولایت ان کی ایک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو ولایت اللہ کی ہے، صرف فرق کہاں پر ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، ان کی ولایت اکتسابی ہے خدا سے. یہ طول میں چل رہا ہے معاملہ. خدا کی ولایت، رسول خدا کی ولایت، آخر میں علی بن ابی طالب اور دیگر ائمہ کی ولایت. تو جب ولایت قرآن میں ایک بیان ہو رہی ہے تو جو معرفت علی بن ابی طالب کی ہے وہی معرفت پروردگار کی ہے، جو خدا کی معرفت وہی علی کی معرفت. عزیزان گرامی، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی زبان اس قابل نہیں ہے جو میرے خدا کی تعریف کر سکے، جو میرے خدا کی حمد کر سکے. وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، کہ کوئی بھی اجتہاد اور کوشش کرنے والا وہ کن ہے معرفت پروردگار پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. معرفت کو حاصل کیجئے کلام معصوم کے ذریعے سے. معصوم خود کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے. بھائی جو نور پروردگار سے ہوں وہی تو بیان کریں گے کہ خدا کیا ہے. یہ میں تھوڑی بیان کر سکتا ہوں، میں تو صرف نقل قول کر رہا ہوں. وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ. یہ مولا جو تعریف کر رہے ہیں الذی لیس لصفتی حد محدود، تو کوئی بھی خدا کی ایسی صفت نہیں ہے کہ بندگان خدا میں سے کوئی ایک صفت خدا کی محدود کر سکے. کسی میں طاقت نہیں ہے خدا کی ایک صفت کو محدود کر سکے. عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا امامت خدا نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھی ہے. یہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ امام میں ہی بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں ہی امام قرار دوں گا، کیونکہ خدا کی ایک صفت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہے لا محدود. اگر خدا کو محدود کر دیا تو جسم بن جائے گا، جب جسم بن جائے گا تو محدود ہو جائے گا، پھر وہ خدا نہیں رہے گا. اب یہ خدا جو امامت کو اپنے ذمہ لے رہا ہے، اپنے اوپر اس ذمہ داری کو لاد رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو امام کو امام بناؤں گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر لوگ امام بنا لیتے، کیونکہ لوگوں کی ذہنیت ہے محدود، ان کا علم بھی محدود ہے، ان کا حلم بھی محدود ہے، ان کی سخاوت بھی محدود ہے، ان کا علم کتابوں والا علم ہے. اب جب خدا کسی کو امام بنائے گا تو یقیناً خود بھی لامحدود ہے، امام کو بھی ایسے کو بنائے گا وہ امام بھی لامحدود ہوگا. علی مولا اللہم صلی علی، کیونکہ وہ لامحدود ہے. ائمہ کی ذات خدا کے نسبت محدود، ذہن میں رکھیے گا، مخلوقات کے نسبت لامحدود. تو کیونکہ وہ لامحدود ہے، اب جب امام بھی بنائے گا وہ جانتا ہے جہاں جہاں تک میری خدائی جائے گی، جس کو میں امام بناؤں گا اس کی امامت بھی وہاں تک جائے گی جہاں خدا کی خدائیت جائے گی. عزیزان گرامی، السلام علی محل معرفت اللہ. اہل بیت، آپ کا مقام وہ مقام ہے جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے، جو جائے معرفت خدا ہے. عزیزان گرامی، اس کا جو دوسرا حصہ وہ مساکن برکت اللہ. اہل بیت، آپ کا مقام وہ مقام ہے
کہ جہاں پر برکت اپنا مسکن بناتی ہے، خدا کی برکت اپنا مسکن بناتی ہے. خدا جب برکت کو نازل کرتا ہے تو وہ کہاں پر نازل کرتا ہے؟ اہل بیت آپ کے گھروں میں نازل کرتا ہے. جو کچھ خدا نازل کرنا چاہتا ہے برکت کے حوالے سے. برکت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ برکت ہمارے ہاں غلط فہمیاں ہے. برکت کا مفہوم جا کر آپ دیکھیے، برکت یعنی دیکھنے میں چیز کم ہو، اس کا اثر پائیدار ہو، دوام رکھتا ہو اپنی ذات کے اندر. اس کی سب سے بہترین مثال میری بی بی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا 18 سال کی زندگی ہے میری شہزادی کی، بی بی کی. اس 18 سال کی زندگی میں 11 امام آپ کو دیے. کتنی زندگی؟ 18 سال کی زندگی. برکت اس کو کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، برکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ مال میرے پاس بہت سارا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد ایسے ہیں، بہترین مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت سارے گھر ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. کبھی بیماری کا مسئلہ، کبھی کوئی ٹینشن ہے، کبھی ڈپریشن سے کے شکار ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ برکت ان کی زندگی میں نہیں ہے. برکت کا معنی چیز دیکھنے میں کم ہو لیکن اس کا اثر زیادہ ہو، دوام رکھتا ہو اپنی ذات کے اندر، اس کو برکت کہا جاتا ہے. شہزادی زہرا کی زندگی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اور بالکل اسی طرح میرے مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، یا 9 امام کی زندگی آپ دیکھیے. خود امام رضا نے اس لفظ برکت کو استعمال کیا مولا کے لیے کہ یہ بچہ میرا بابرکت بچہ ہے. یہ خود بابرکت ہے. کیوں؟ دیکھنے میں عمر کم ہے، بہت چھوٹی عمر میں امامت پر فائز ہوئے، لیکن جو کمالات دکھائے ہیں وہی کمالات جو میرے مولا علی نے 63 سال کی عمر میں دکھائے تھے. کیونکہ ان کا جو پہلا ہے وہی آخر ہے، جو آخر ہے وہی پہلا ہے. 5 سال کا بچہ ہو میرا وقت کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، 5 سال کی عمر میں جب ظاہر ہوئے، اس کے بعد سے آج تک پردے غیبت میں ہے، برکت ہی برکت دکھا رہے ہیں. 5 سال کی عمر میں برکت دکھائی اور آج 1400 سال کے بعد بھی مولا برکت ہی برکت دکھا رہا ہے. اللہم بس جتنی برکت خدا نازل کرنا چاہے گا تو کن کے گھروں میں نازل کرے گا؟ آل محمد کے گھروں میں. ومساکن برکت اللہ. عزیزان گرامی، برکت اگر آپ کو دیکھنی ہے، نہ صرف ان کے گھروں میں برکت ہے، جو شخص ان کے گھر سے آ کر مل جائے اس کی ذات میں بھی خدا برکت ڈال دیتا ہے. آیت اللہ حبیب گلپائگانی ہمیشہ جاتے تھے مشہد مقدس مولا امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے، بہت جایا کرتے تھے، عاشق تھے، زیارت تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو جس دور میں یہ جاتے تھے اس دور میں ظاہر حرم جلدی بند ہو جاتا تھا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ دروازہ حرم کا بند ہے، یہ صحن کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، معمول تھا ان کا. اب ایک مرتبہ بیماری لاحق ہوئی، بیمار ہوئے بیمارستان میں، یعنی ہاسپٹلائز ہوئے. اب وہاں پر ظاہر ہے وہ بہت پہلے کا معاملہ تھا، شاہ کا دور، پردے وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا. کہا جو پرستار ہیں، جو نرس وغیرہ گھوم رہی ہیں، کہ ان سے مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے، بے پردہ ہے سب، کہ میں پریشان ہوں. ابھی اسی فکر میں یہ ڈوبے ہوئے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے مولا امام رضا سے توسل کیا، کہا کہ مولا کافی دن ہو گئے آپ کی زیارت کو نہیں آیا ہوں، آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے.
عزیزان گرامی یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی زبان سے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ مولا کافی دن ہو گئے ہیں آپ کی زیارت کو نہیں آیا ہوں، جیسے یہ کہا، یہ توسل کیا، تو مولا نے ایک پھول مجھے آ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزم سامنے موجود ہے، مولا تشریف فرما ہے، مولا نے اپنے ہاتھ سے ایک پھول دیا تاکہ اس پھول کی برکت اتنی زیادہ میری زندگی میں آئی، اس کے بعد میری بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد میں باقاعدہ طور سے امام رضا کی زیارت کو جانے لگا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا جو پھول امام رضا کے ہاتھوں سے مس ہو جائے اس میں اتنی برکت خدا پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے جس گھر میں خدا اپنی برکت کو نازل کر رہا ہے، اگر کوئی اس گھر پر جا کر اپنے آپ کو جھکائے گا تو اس کی زندگی میں کتنی برکت آئے گی۔ اللہم ومساکن برکت اللہ، نہ صرف ان کے گھروں میں برکت ہے بلکہ جو ان سے متصل ہو گیا اس کی وجود میں بھی برکت خدا ڈال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی بس ایک جملہ صلوات کے اعتبار سے بیان کر دوں، آگے چل کر ایک فقرہ ملتا ہے، وَاجْعَلْ صَلَاةً عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَ بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا۔ اس طریقے سے مولا بیان فرما رہے ہیں تاکہ میں شکر کرتا ہوں آپ نے مجھے اپنی ولایت کے ساتھ مخصوص کیا اور اپنی صلوات کے ساتھ مجھے آپ نے مخصوص کیا۔ اس صلوات کی جو برکات ہیں جو آل محمد پر بھیجی جاتی ہے اتنی زیادہ برکات ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت مولا امام ہادی اس میں بیان کر رہے ہیں، صلوات پڑھنے کا پہلا اثر جو ہے وہ کیا ہے؟ طیبا لخلقنا، اب میرا وجود جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اگر میں آپ پر صلوات بھیجوں گا۔ ما صلی علی محمد۔ وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا، دوسرا جو اثر ہے صلوات کا وہ کیا ہے؟ میرا نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ بن جائے گا۔ وَتَزْكِيَةً لَنَا، اور یہ تمام چیزیں جو صلوات کی صورت میں آپ پر بھیج رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا اثر یہ ہے کہ میرا تزکیہ اس کے ذریعے سے پروردگار کر دے گا۔ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور یہ صلوات باعث بنے گی جو گناہوں کی آلودگیاں میرے باطن میں موجود ہیں، اگر کوئی اس کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ صلوات علی محمد و آل محمد ہے، جس کے ذریعے انسان کا باطن جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اللہم صلی۔ اسی وجہ سے امام رضا فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ فلیکثر الصلاۃ علی محمد وآل محمد فانہا تہدم الذنوب ہدما۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک شخص قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کروائے، اس کو اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرے سر پر گناہ ہے، میرے وجود میں گناہوں کی آلودگیاں ہیں، اگر وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو اس ذریعہ اس کو نہیں مل رہا ہے تو کثرت سے سب سے زیادہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھنا شروع کرے۔ یہ صلوات ہی ہے ایسے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے گویا انسان نے گناہ کیا نہیں ہے۔ حقیقت صلوات یہ کیا ہے؟ حقیقت صلوات یعنی تواضع، جو دل سے صلوات بھیجتا ہے۔ صلوات کا سب سے اہم ترین اثر جو ہے انسان کے تکبر کو مٹاتی ہے صلوات، انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے صلوات۔ کیوں؟ اس صلوات کے ذریعے آپ روح خلیفت اللہ سے متصل ہوتے ہیں۔ جناب آدم کو جب سجدہ کروایا خدا نے تو شیطان نے انکار کر دیا،
شیطان کچھ اور سمجھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا آدم کو خدا سجدہ کروا رہا ہے، لیکن روایت کے مطابق کہا جاتا ہے 8ویں مولا بیان فرماتے ہیں کہ آدم کے صلب میں کیونکہ ہمارا نور موجود تھا، ہماری روح موجود تھی، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، ہمارے سامنے خشوع و خضوع کے سجدہ کروایا جا رہا تھا۔ شیطان دھوکے میں آ گیا۔ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا، اس کے بعد خدا نے کیا کہا تھا؟ تاکہ جو بیت المقدس میں تم داخل ہوگے اپنے آپ کو جھکا کر جانا، سجدے کی حالت میں جانا۔ ایک روایت کے مطابق اس دروازے پر ولایت علی ابن طالب موجود تھی، علی کا نام موجود تھا، اس وجہ سے خدا جھکوانا چاہ رہا تھا۔ یار یا اللہ، وہاں جملہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو جھکا کر جاؤ۔ خدا نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ اگر تم یہ کام کر لو گے نغفر لکم وخطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کر لیں گے اگر تم اپنے آپ کو ولایت کے سامنے جھکا کر پیش کرو گے۔ اور اسی وجہ سے نیمہ شعبان کی زیارت میں ملتا ہے جو امام حسین کے لیے ہے، کیا جملہ ملتا ہے؟ السلام علیک یا باب حتۃ الذی من دخلہ کان آمنا۔ اے امام حسین، آپ وہ باب حتہ ہیں جو اس باب حتہ میں داخل ہو گیا، جس کے لیے خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے جو اس دروازے سے جھک کر داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا ہے۔ آپ بھی وہ باب حتہ ہیں۔ اگر کوئی حسین کے دروازے پر اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو یہ خلیفۃ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ انسان کے گناہ سے معاف ہوں گے، خدا اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یا آل محمد کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ پہلا اثر جو صلوات علی محمد و آل محمد کا ہے وہ کیا ہے؟ تواضع انسان کے اندر لے کر آتی ہے، تکبر کو ختم کرتی ہے، اور سب سے بڑا اثر اس کا کیا ہے؟ انسان کے قلب کو تطہیر کرتی ہے، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو مبدأ طہارت ہیں، جو طہارت کی جڑ ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کا وجود جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے، اتنے گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے، آپ کا پورا باطن جو ہے وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، سرتا پا ہم گناہوں میں موجود ہیں۔ اگر اس وجود کو آپ کے کوئی شے پاک کر سکتی ہے تو واحد شے ہے محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھتے چلے جائیے۔ کیونکہ جب درود پڑھ کر آپ ان سے ملیں گے تو معاملہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ ایک قطرہ اگر نجاست کے سمندر میں گر جائے، مجھے بتائیے سمندر کو کوئی نقصان ہوگا؟ وہ قطرہ اس میں گھل مل جائے گا۔ اب جب میں طہارت کے سمندر میں اپنے آپ کو غوطہ زن کر لوں گا، اب آپ پاک ہی پاک نظر آئیں گے، نجاست کا وجود آپ کی ذات میں نہیں ہوگا اگر آل محمد سے اپنے آپ کو آپ نے ملا لیا۔ کیونکہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے یہ۔ عزیزان گرامی، صلوات کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور جو صلوات شعبانیہ ہے اس کا ابتدائی حصہ آپ جا کر پڑھیے، اس طرح اس میں درود کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ جب یہ صلوات شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومعدن الرحمہ ومختلف الملائکہ، اس کے بعد یہ صلوات یہاں پر پہنچتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الفلک التی تجری فی اللجج الغامرہ۔ کہ آل محمد آپ پر جو صلوات بھیجتا ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، کیونکہ بعض دفعہ موجیں بہت
شدید ہوا کرتی ہے تو ان شدید موجوں میں جو کشتی آگے بڑھتی ہے وہ آل محمد کی کشتی آگے بڑھتی ہے. یہ صلوات کا اثر یہ ہے. انسان جب صلوات بھیجتا ہے تو اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتا ہے کہ اب میں امن میں ہوں. اور روایت ملتی ہے سب سے بہترین کشتی جو ہے آل محمد کے درمیان میں بھی وہ حسین ابن علی کی کشتی ہے جو آل محمد سے بھی تیز چلا کرتی ہے. اللہ اللہم صلی. عزیزان گرامی، تو یہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو آپ کو خدا سے ملاتی ہیں، کیونکہ ان کا قلب خدا کی ارادے کی جگہ ہے. ان کا قلب خدا کی برکات کی جگہ ہے. ان کے گھر وہ گھر ہیں کہ جہاں پر خدا اپنی برکات کو نازل کرتا ہے. کوئی ان کے دروازے پر اگر آ جائے ہو نہیں سکتا کہ وہ بغیر ہدایت کے واپس چلا جائے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، جو خواہش کی گئی ہے مصیبت جو پڑھی جائے وہ شہزادہ علی اصغر بی بی ام رباب کی مصیبت. اجرکم علی اللہ. عزادارو، پہلے مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، علی اصغر کی مصیبت وہ مصیبت ہے، اور جس بی بی کا یہ بیٹا ہے علی اصغر، یہ شہزادہ، عزادارو اس بی بی کا صبر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے 2 ہی بچے لے کر یہ بی بی چلی تھی. ایک سکینہ کو لے کر چلی تھی، ایک علی اصغر کو لے کر چلی تھی. ایک بچی 4 سال کی تھی اور شہزادہ علی اصغر 6 برس کا تھا، 6 مہینے کا بچہ. عزادارو، یہ بی بی بڑی مظلومہ ہے. جب آل محمد کو رہائی نصیب ہوئی ہے، عزادارو ایک مرتبہ جب یہ کاروان رہا ہو کر باہر آیا ہے زندان شام سے، اب ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے رباب نظر نہیں آ رہی ہے، رباب کہاں پر ہے؟ عزادارو بڑی مظلومہ بی بی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی صابرہ بی بی ہے، لیکن ماں تھی کتنا برداشت کرتی ہے. عزادارو جیسے زینب کبریٰ نے یہ سوال کیا ہے اے بیٹا سجاد مجھے رباب نظر نہیں آ رہی ہے، عزادارو سید سجاد نے جب ڈھونڈنا شروع کیا ہے، ایک مرتبہ جب زندان شام میرا مولا گیا، میرے مولا نے کیا دیکھا کہ بی بی رباب قبر سکینہ سے لپٹ کر رو رہی ہے. میری بی بی رباب گریہ کرتی جاتی ہے. بی بی زینب کہتی ہے اے بی بی آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی ہیں؟ عزادارو رباب کہتی ہیں اے بی بی وہ بی بی کیا کرے جس کی 4 سالہ سکینہ زندان میں رہ گئی ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو یہ بی بی بڑی مظلوم رہی ہے. ہاں عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا حسین جب تنہا رہ گیا،
میرے مولا نے صدا استغاثہ جب بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، کوئی ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہے۔ عزادارو، اس آواز کا خیمے میں جانا تھا، اس 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ میرا مولا حسین جب خیمے میں آیا ہے، ایک مرتبہ زینب سے سوال کرتا ہے، اے بہن زینب، کیا بچہ پیاس سے گزر گیا ہے؟ زینب کہتی ہے، اے بھیا، نہیں بچہ تو نہ گزرا، لیکن جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر کو جھولے میں قرار نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اصغر کو جھولے میں قرار نہیں آتا ہے۔ عزادارو، میرے مولا حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، کہا کہ زینب لاؤ، اس کو میں پانی پلا کر لے کر آؤں گا۔ میرے مولا نے اپنی آغوش میں اصغر کو لیا، اپنی ہوا سے اصغر کو چھپا لیا تاکہ گرمی نہ محسوس ہو۔ عزادارو، میرا مولا حسین مقتل میں پہنچا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ مولا حسین قوم اشقیہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے قوم اشقیہ، دیکھو میں نے ظاہری اعتبار سے تمہاری بیعت نہیں کی ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو اگر ہو سکے 2 بوند پانی دے دو، بہت پیاسا ہے بچہ، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ عزادار ہو، میرے مولا نے توجہ کیجئے گا، میرے مولا نے یہاں پر ایک لفظ یوز کیا ہے، یتلذ عطشا، یہ بچہ پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ عزادارو، تلذی کا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے، تلذی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، مچھلی چھلانگیں لگاتی ہے، پھر دوسری کیفیت جو مچھلی پر آتی ہے، اب مچھلی چھلانگیں نہیں لگاتی ہے، مچھلی کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے، آخری کیفیت جو مچھلی پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے، اب مچھلی نہ چھلانگیں لگاتی ہے نہ کروٹ لیتی ہے، اب مچھلی کبھی منہ کو کھولتی ہے۔ اجرکم اللہ، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ میرا مولا حسین بھی یہی بیان کر رہا ہے، اے قوم اشقیاء، میرا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی اب نعمت اللہ کے قابل ہے، میرا بچہ پیاس سے تلذی کر رہا ہے، کبھی منہ کو کھولتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر یہ باتیں ہو رہی تھی، اسی استا میں عمر صاحب نے حکم دیا، اے حرملا اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ یہ سننا تھا، تیر چلا علی اصغر کے گلوئے مبارک پر، یہ تیر آگے لگا، میرے مولا کے بازو میں بے بس ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے ادا ہو، رباب در خیمہ پر کھڑی ہے، یہ انتظار کر رہی ہوگی، حسین میرے بچے کو پانی پلانے گئے، میرے بچے کو لے کر آئیں گے، ماں کا کیا حال ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ حسین نے اصغر کو لیا، صبح عاشور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے، 7 مرتبہ یہ عمل انجام دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا مولا حسین جب علی اصغر کو خیمے میں لانا چاہتا تھا، کیا دیکھا؟ رباب در خیمہ پر، میرا مولا کیا جواب دے گا؟ کبھی آگے جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر آخری جملہ، میرے مولا یہ جملہ بیان کرتے جاتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مقتل کہتا ہے،
میرے مولا حسین نے اصغر کو لیا اور پشت خیمے قبر کھودنا شروع کیا ہے، اصغر کو قبر میں دفنایا۔ عزیزانو، یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ حرملہ کے تیر سے شہید ہوا اور دوسری مرتبہ وہ موقع تھا جب سروں کو گرا جا رہا تھا، ایک سر کم نظر آ رہا تھا، ایک شکی آگے بڑھا اور یہ کہتا تھا اے شیخ میں نے حسین کو دیکھا ہے پشت خیمہ کچھ دفنا رہے تھے۔ یہ سننا تھا، قوم آگے بڑھی، زمین میں نیزے کو گاڑتی جاتی تھی، ایک موقع وہ آیا، اب جب نیزہ باہر آیا اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کا ننھا گلا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔